اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ حضرات محترم و مکرم، سورہ اعراف کی آیت نمبر 188۔ درس یہ شروع تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ آپ کہیے کہ میں اپنے نفس کے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جتنا میرا اللہ چاہتا ہے۔ تو اس پر ہم تو گفتگو کر رہے تھے کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں غیب نہیں جانتا۔ اس میں ہم نے یہ بات کی کہ خود میں نہیں جانتا، میں خود اپنے نفس کے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ یہاں دیکھیں، کل ہم نے ایک بات آپ کو بتائی کہ بعض کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ تو جو غیبوں کی وحی کے ذریعے جب ان کو وحی کی جاتی ہے، ان کو اطلاع ملتی ہے، تو پھر اس کو علم غیب نہیں کہتے، اس کو انباء بالغیب کہتے ہیں، ان کو اطلاع علی الغیب کہتے ہیں۔ اور جہاں مانتے تو پھر اس انداز سے مانتے ہیں، وہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ کہتے ہیں علم غیب کی دو قسمیں ہیں، یا تو کلی ہوگا اور یا بعض ہوگا، کلی تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا، کلی کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن چونکہ جاگنے والا جب سو جاتا ہے نا، پھر اس کو کوئی، ہمارے پٹھان کہتے ہیں اُدہ پاسی خوچی ویخزان اُدہ کی اغنہ پاسی۔ ایک انسان سو رہا ہے نا، اس کو اٹھا لو گے، لیکن ایک جاگنے والے نے اپنے آپ کو سلا دیا، اب نہیں اٹھے گا۔ سمجھ آئی؟ اب دیکھیں کہ بھائی وہ ہم پہلے یہ بتا چکے ہیں حوالوں کے ساتھ کہ بھائی اللہ تعالیٰ کہ جو معلومات اللہ تعالیٰ کی علم ہے، اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا تو کوئی خربوں کے حصے میں بھی اگر کوئی مالے گا تو بھائی یہ دار اسلام سے نکل جائے گا۔ وہاں اگر آپ کل کا یہ معنی لکھتے ہیں جو اللہ کے معلومات ہیں، تو اس طرح کوئی مسلمان تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن چونکہ یہاں کل کی بات ہو رہی، مخلوقات کے معلومات، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو کہتے ہیں میں نے کل دولت آپ کو دے دی، تو کوئی بولا کہ بھائی یہ بات تو غلط ہے، کل معلوم تو نہیں ہے، کل تو یہ تو خرب و شرب پتہ نہیں کتنے زیادہ ہے۔ ارے بھائی، کل کی کتنی قسمیں، کون سی بات کر رہے ہیں یار؟ آپ ابھی تک جو ہے نا، اب کل کا معنی بھی آپ نے سمجھا کہ کل حقیقی کیا ہے، کل عرفی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمایا۔ تو پھر وہاں پہ اس انداز سے کہتا ہے، یہ نبی کی شان بیان ہو رہی ہے کہ کل تو نہیں ہو سکتا عقلاً و نقلاً، لہٰذا اگر بعض ہوگا تو بعض میں پھر نبی کی تخصیص کیا ہے؟ یوں لگ رہا ہے کہ پکی دشمنی ہے۔ ہاں، ایسے بعض تو زید عمر بکر اور ایک دیوانے اور پاگل اور چوپائے کو بھی ہو سکتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ بھائی ہم حوالے دے رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے علم دیا، اب تو چوپائے کے علم پر تو وہ بتا دینا دلیل کہاں سے لکھی ہوئی ہے کہ بعض اس کو بھی وہاں باہر علم غیب مانا کہ بعض علم غیب تو ہے، وہاں تو مانا، لیکن آج جہاں نہ مانا تو وہاں کبھی کہا کہ نہیں ہے تو یوں نہیں۔ شیطان کے بارے میں کہا نہیں، شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے۔ انا للہ بھائی شیطان تو جاہل ہے، اس کے پاس علم کہاں سے نبی سے زیادہ گیا؟ یہ بھی میں قرآن سے میرے پاس دلال ہیں کہ شیطان جاہل ہے اور اس کی جہالت قرآن سے ثابت ہے، ٹھیک ہے نا؟ انسان جب بھی گناہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جاہل ہوتا ہے۔ تو شیطان نے تو اتنا بڑا گناہ کر دیا کہ کافر ہو گیا، اور تو اس کو نبی سے وہ دیتا ہے، نسبت دے رہا ہے۔ ہاں، وہ اللہ کی پناہ کہ اس قسم کے باتیں نبی کے بارے میں کوئی کہے۔ تو اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے علوم عطا فرمائے، اس پر ہم دلائل دیتے ہیں۔ اور ماکانوں میں کونوں کتنی حدیث سے آپ نے سنی، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کا معنی اللہ تعالیٰ کے معلومات سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ یہ پہلے بھی یاد رکھو کہ اگر کوئی کہتے کہ اللہ کے برابر ہیں لیکن فرق صرف عطائی اور ذاتی کے، تو یہ شخص بالاتفاق کافر ہے۔ کہ متناہی کا اب کہاں غیر متناہی سے نسبت؟ خالق اور مخلوق، وہاں تو کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی، وہاں تو تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی صفت کہتے ہیں کہ اللہ کے برابر ہے، صرف فرق یہ ہم اس شخص کو بالاتفاق کافر کہتے ہیں۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ سمندر، دنیا کے سمندر کے ساتھ کروڑوں سمندر اور بھی ہو جائیں، اور ایک قطرے کا، ایک بوند کا کروڑواں حصہ بھی ہو جائے، تو وہ ایک حصے کا کروڑوں سمندر سے بھی کوئی نسبت تو ہوگی، لیکن
مخلوق کی تمام مخلوقات کے علوم کی نسبت اللہ کے طرف سے یہ بھی نہیں ہو سکتی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہاں اچھا، عجیب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ صحیح عقیدے سب کو نصیب فرمائے، بولو آمین۔ اچھا انسان ہو کہ وہ سنے اور وہ عمل کرنے کی کوشش کرے کہ جب ان اللہ علی کل شیء قدیر جو 1400 سال سے ترجمہ ہو رہے ہیں، تو وہاں ترجمے میں اتنا غلو کر دیا کہ اللہ کے لیے امکان کذب کر دیا، اللہ کی پناہ، وہاں پھر حد سے بڑھ گئے۔ لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ نے بھی کو یہ فرمایا تو وہاں پھر اللہ کی قدرت نہیں یہ تو نہیں ہے۔ میں نے مثال دی تھی کہ میں نے ایک سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اللہ یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بولا ہاں یہ بھی پتھر کے لیے بھی یہ بھی، لیکن جب بات آئی ولی کی بولا نہیں، اس کے بارے میں ہم نہیں مانتے۔ اب بتا، تو یہاں دیکھیں کئی حدیث مبارکہ بیان ہوئی، یہاں دیکھا ائمہ حدیث نے ایسے احادیث سے روایت کی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں ان کا خلاصہ بیان کرتا ہوں، پھر وہ 50 حدیث میں سے مزید کچھ حدیث بیان کروں گا کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ان کے دشمنوں پر غلبہ کی خبر دی، مستقبل کی خبریں، ٹھیک ہے نا، اور مکہ مکرمہ، بیت المقدس، یمن، شام اور عراق کو فتوحات کی خبریں دی اور امن کی خبریں دی، اور یہ کہ کل خیبر حضرت علی کے ہاتھوں سے فتح ہوگا اور آپ کی امت پر دنیا کی جو فتوحات کی جائیں گے اور وہ قیصر و کسریٰ کے خزانے تقسیم کریں گے اور ان کے درمیان جو فتنے پیدا ہوں گے مسلمانوں کے درمیان، حضور نے بتا دیا۔ یہ غیب کی خبریں، ٹھیک ہے نا، یہ اس علم کا تعلق کسے؟ غیب سے، مشاہدے سے نہیں ہے، نہ گزرا ہو زمان تو آنے والا کس کو پتہ۔ اور امت میں جو اختلافات پیدا ہوگا اور پچھلی امتوں کے طریقے پر چلیں گے اور کسریٰ اور قیصر کی حکومتیں ختم ہو جائیں گی اور پھر ان کی حکومتیں قائم نہیں ہوں گی، اور یہ کہ روئے زمین کو آپ کے لیے لپیٹ دیا گیا ہے اور آپ نے اس کے مشارق و مغارب کو دیکھ لیا، اور یہ کہ آپ کی امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، اللہم اجعلنا منہ یا رب۔ اور آپ نے بنو امیہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت کی خبر دی، اور اہل بیت کی ازمائش، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت کی خبر دی، اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دی۔ اب دیکھیں کہ اب انسان کیا پتا کب موت آئے گی، کیسے وفات پائے گا، یہ غیب کی خبر ہے نا، اب کس کو پتا ہے؟ لیکن اللہ نے ان کو یہ علم دیا، تو اللہ کے عطا سے یہ علم ملا، تو اسی کا نام غیب، کہ یہ اللہ کے طرف سے، آپ کو پھر اس پہ کیا وہ ہے۔ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی لڑائی کی خبر دی، حضرت عمار کی شہادت کی خبر دی، آپ کے اہل بیت میں سب سے پہلے حضرت سیدہ تونا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر دی۔ سنیوں کا شعار ہے صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سلام اللہ علیہ، یہ روافضوں کا شعار ہے۔ سنی سنو سنیو، ہاں دوسروں کا شعار نہیں اپناؤ، ہم اہل بیت ہوں، دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ کہ آپ کے بعد صرف 30 سال تک خلافت رہے گی اور پھر بادشاہت ہو جائے گی۔ 30 دجالوں کی خروج کی خبر دی، قریش کے ہاتھوں امت کی ہلاکت کی خبر دی، قدریہ اور رافضیہ کے ظہور کی خبر دی، ابنائے فارس کے دین حاصل کرنے کی خبر دی، اپنے گمشدہ اونٹیں کی خبر دی، جنگ بدر میں کافر کس جگہ گر کر مریں گے یہ خبر دی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے صلح کرانے کی خبر دی، حضرت سعد کی حیات کے متعلق خبر دی۔ اس نے بولا میں بیمار ہوں، بولا نہیں آپ کو اللہ زندگی دے گا، ہاں۔ اور یہ خبر دی کہ آپ کے ازواج میں سے جس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہوں گے وہ آپ سے سب سے پہلے ملے گی۔ حضرت زید بن سوحان کے ہاتھوں کے متعلق پیشگوئی کی، سراقہ کے لیے سونے کے کنگنوں کی خبر دی، اور بہت باتوں کی خبر دی۔ اب ان کے متعلق جتنی باتیں میں نے خلاصہ کی، اس کے متعلق حدیث بیان کرتا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام روئی زمین کو میرے لیے سکڑ دیا ہے، سو میں نے اس کے مشارق و مغارب کو دیکھ لیا، اور میری امت کی حکومت ان قریب وہاں تک پہنچ گئی جہاں تک زمین میرے لیے سکڑ دی گئی، اور مجھے سرخ اور سفید خزانے دیے گئے ہیں۔ آگے حدیث سعد رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
دوات پکڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے گئے. حضور علیہ السلام نے ان کے طرف دیکھ کر فرمایا اے معاویہ رضی اللہ عنہ، اگر تم کو کسی علاقے کا والی بنا دیا جائے تو اللہ سے ڈرنا اور عدل کرنا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے اس وقت سے یقین تھا کہ مجھے کسی منصب کا والی بنایا جائے گا، اور اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور نے فرمایا. ادب برادر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت مدینہ میں ہوگی اور ملوکیت شام میں ہوگی. حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر آئے، تشریف فرما ہوئے، آپ کو کھانا کھلایا ام حرام نے، اور آپ کا سر سے لایا. حضور علیہ السلام سو گئے، پھر ہنستے ہوئے بیدار ہوئے. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس چیز نے ہنسایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری امت کے کچھ لوگ دکھائے گئے جو سمندر کے راستے جہاد کریں گے. حضرت ام حرام نے کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے. بارہ وہ اس میں شامل ہوئے، پھر وہ نیچے وہ اپنے سواری سے گری اور پھر وہ اس کو جو شہادت کی موت ملی. یہ لمبی حدیث ہے. آگے حدیث نمبر 9 حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ہلاکت قریش کے لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم چاہو تو بنو فلاں اور بنو فلاں کے نام لو. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نمبر وغیرہ موجود ہیں. حضرت ابن خاتم رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ السلام کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا جس نے فاقہ کی شکایت کی، بھوک پیاس غربت کی شکایت کی. پھر دوسرا شخص آیا جس نے راستے میں ڈاکوں کی شکایت کی. آپ نے فرمایا اے عادی کیا تم نے الحیرہ دیکھا ہے؟ میں نے کہا میں نے اس کو دیکھا تو نہیں لیکن مجھے اس کی خبر دی گئی ہے، یعنی مجھے علم ہے کہ یہ جگہ ہے. سمجھ آئی نا؟ تو آپ نے بولے کہ علم تو نہیں ہے، اس کے بعد تو خبر آئی نا. آپ نے فرمایا اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم ایک مسافر اشارہ کر دیا کہ اللہ تمہیں لمبی زندگی دے گا. للعاقل تکفیل اشارہ. تم ایک مسافر کو دیکھو گے جو الحیرہ سے سفر کر کے کعبہ کا طواف کرے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کا خوف نہیں ہوگا. میں نے اپنے دل میں کہا پھر اس شہر کے ڈاکو کہاں چلے جائیں گے جنہوں نے شہروں میں فتنہ اور فساد کی آگ بھڑکا دیے. پھر فرمایا اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے ایک شخص مٹھی بھر سونا چاندی لے کر نکلے گا اور اس کو لینے والے کے لیے کہ ڈھونڈے گا کوئی لے لے لیکن کوئی نہیں ملے گا کہ اس کو قبول کرے. اور تم میں سے ضرور ایک شخص قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. حضور نے یہ منظر بھی بتا دیا، غیب کے علوم میں سے ہے نہیں ہے، اللہ نے عطا کیا. ان کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا جو ترجمہ کرے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تمہیں تمہاری طرف کوئی رسول نہیں بھیجا تھا جس نے تم کو تبلیغ کی ہو؟ وہ کہے گا کیوں نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تم کو مال نہیں دیا تھا جو تم سے زائد تھا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں. پھر وہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو صرف جہنم نظر آئے گا اور بائیں طرف دیکھے گا تو صرف جہنم نظر آئے گا. حضرت کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آگ سے بچو خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے صدقے سے، اور جس کو کھجور کا ٹکڑا نہ ملے تو وہ کوئی نیک بات کہہ دے، قول معروفاً، یہ بھی صدقہ ہے، اچھی بات. عادی اور کسی کو نہ ستاؤ یہ بھی وہ ہے. راستے تکلیف دہ چیز ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے. علی کہتے ہیں کہ میں نے ایک مسافر کو دیکھا جس نے الحیرہ سے سفر کر کے خانہ کعبہ کا، یہ اپنی زندگی کے پھر وہ بتا رہا ہے کہ میرے نبی نے جو غیب کے خبریں بتائی تو حضور کے منہ سے جو زبان نکلی، اب جو بات کلام نکلا وما ينطق عن الهوى ویسی ہوا. اپنے تو کیا دوسروں نے بھی اختلاف نہ کیا. حضور نے صحابہ کے بارے میں اصحابی کا نجوم فرمایا، اے سننے والو صحابہ کے بارے میں اچھے عقیدے رکھو، وہ جنتی ہیں. خانہ کعبہ کا طواف کیا اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ تھا، اور میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے کسریٰ بن ہرمز کے خزانوں کو کھولا
اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم ضرور نشانی دیکھ لو گے جو نبی اکرم نے فرمائی تھی کہ ایک آدمی مٹھی بھر سونا چاندی لے کر نکلے گا. بخاری میں حدیث 3595 نمبر پر موجود ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ حضور نے جیسے بتایا صحابہ نے بھی دیکھ لو، قیامت تک دیکھ لیں گے سب کہ حضور نے جو کچھ کہا ویسی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ غیب کا علم تھا کہ اللہ نے اس کو عطا کیا. نبی اس سے انسان کو کہا جاتا ہے جو غیب کے علوم سے کیا ہو، معمور ہو، کیونکہ یونیورسٹی کتابوں کا علم تو نہیں ہوتا نا، جو اللہ نے دیا، اور وہ بھی ایسے بھی نہیں کہ انسان پریکٹیکل کر، ایسے نہیں ایسے نہیں ہے، ایسے ہونے والا، ایسے ہوا، یہ سب چیزیں بتائیں. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسریٰ فوت ہو گیا اور اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہے، اور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا. اور اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور ان کے خزانوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے. صحیح مسلم کتاب الفتن میں حدیث مرقوم ہے، بہت ساری کتابوں میں حوالے موجود ہے اس کے. حضرت حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس کسریٰ کے پوستین لائے گئے اور ان کے سامنے رکھ دیے گئے، اور قوم میں حضرت سراقہ بن مالک بن جاشم بھی تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کسریٰ بن ہرمز کے کنگن حضرت سراقہ بن مالک کو دیے، اور جب سراقہ بن مالک نے حضور پیارے عقائد و جان ہجرت کے دوران صدیق اکبر کا پیچھا کیا، واقعہ لمبا واقعہ، اس کا گھوڑا وہ بند گیا، تو حضور نے کیا فرمایا، میں وہ وقت بھی دیکھ رہا ہوں، تو آج ہمارا پیچھا کر رہا ہے، ارے میں تو وہ وقت بھی دے رہا ہوں کہ دولت ایمان سے بھی معمور ہوگا، اور پھر میرے نبی کے نگاہ. ارے کون سی ہستی ہے ہمارے نبی، واقعات پڑھا کرو، دنیا والوں کو سنا دیا کرو. آپ کہتے دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، نفس نقاب کا پیدا نہیں ہے. انا للہ. انہوں نے ان کو اپنے ہاتھوں میں پہن لیا جو ان کے کندھوں تک پہنچ گئے. جب حضرت عمر نے حضرت سراقہ کے ہاتھوں میں کنگن دیکھے تو فرمایا الحمدللہ. امام شافعی نے کہا حضرت عمر نے حضرت سراقہ کو یہ کنگن اس لیے پہنائے تھے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت سراقہ کے کلائیوں کو دیکھتے ہوئے فرمایا تھا گویا کہ تمہارے ہاتھ کسریٰ کے کنگن پہنے ہوئے ہیں تمہارے ہاتھوں میں. امام شافعی نے کہا کہ جب حضرت عمر نے کسریٰ کہ کنگن حضرت سراقہ کو پہنا ہے تو کہا تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے کسریٰ بن ہرمز کے کنگن چھین کر سراقہ بن جاشم کو پہنا دیے جو بنو مدلج کا ایک اعرابی ہیں. حضرت انس اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے دنیا کو میرے لیے اٹھا لیا اور میں دنیا کو اس کی طرف اور قیامت تک دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ان ہاتھوں کے ہتھیلیوں کو دیکھ رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے روشن ہے. اس نے اپنے نبی کے لیے ان کو روشن کیا جس طرح پہلے نبیوں کے لیے روشن کیا تھا. عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے آپ سے سامان کی کمی غربت اور افلاس کی شکایت کی. آپ نے فرمایا تمہیں خوشخبری ہو کیونکہ مجھے تم پر اشیاء کی قلت کی بنسبت اشیاء کی کثرت کا زیادہ خوف ہے. بخدا یہ دین تم میں رہے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سرزمین فارس سرزمین روم اور سرزمین حمیر فتح کر دے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ پر سورہ جمعہ نازل ہوئی. جب آپ نے یہ آیت پڑھی وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ اور وہ نبی ان میں سے دوسروں کو بھی کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کا باطن صاف کرتے ہیں جو ابھی ان سے لاحق نہیں ہوئے. تو ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کون ہیں؟ حضور علیہ السلام نے اس کے جواب نہیں دیا حتیٰ کہ اس نے 2-3 مرتبہ سوال کیا. اور ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا اگر ایمان ثریا ستارے کے پاس بھی ہو تو ان کے طرف کے لوگ اس کو حاصل کریں گے. اشارہ کیا امام ابو حنیفہ. بخاری کی حدیث ہے یہ. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بنو اسرائیل کا ملکی نظام ان کے نبی چلاتے تھے. جب ایک نبی فوت ہو جاتا تو اس کی جگہ دوسرا
نبی آ جاتا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور قریب خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا پھر آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ فرما پہلے کی بیعت سے وفا کرو، پھر پہلے کی اور ان کے جو پہلے پھر اس کے پہلے اور ان کے حقوق ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ انہوں نے عوام کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا۔ اور پھر بولا کہ میری پھر امت کا وہ کون کریں گے؟ وہ علماء پھر کریں گے۔ یہ بہرحال بہت ساری حدیث ہیں، اب ہم نے تو کتنی، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، 16 نمبر حدیث تک ہم آ گئے۔ اور اچھا ایک حدیث اور بھی ہے، آپ کو سنا دوں۔ حضرت صفینہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت 30 سال رہے گی، پھر اللہ جس کو چاہے گا مالک یعنی ملک عطا فرمائے گا۔ یہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اور یہ حضرت ابو بکر کی خلافت 2 سال رضی اللہ عنہ 4 ماہ رہی، 10 دن کم تھی۔ حضرت عمر کی خلافت 10 سال 6 ماہ 4 دن رہی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت 12 دن کم 12 سال رہی، اور حضرت علی کرم اللہ کریم کی خلافت 2 یا 3 ماہ کم 5 سال رہی۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات سے بہر امن فرمائیں۔ جو موضوع ہم بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم افراط و تفریط کی بات نہ کریں، اور عوام تک یہ امانت ہے کہ ہمارے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کیا شان تھی، نعتوں کی صورتوں میں بھی سنائیں، ان کے معجزات بھی بیان کریں، ان کے کمالات بھی بیان کریں، اور ان کے محبت ہمارے لیے، ہماری ایمانوں کے لیے سب سے پہلی شرط ہے۔ الفت محمد دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں خامی سب کچھ نامکمل ہے۔ جو کہتا ہے کہ نہیں ایسے علوم تو چوپائے اور زیادہ، وہ بھی ذرا سوچ لیں کہ کیا یہ نبی کی شان ہے۔ کوئی بھی ایسے بات کرے تو افسوس کی بات ہے کہ آپ کس منہ سے آپ کے استاد کے بارے میں کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے استاد جیسے علم تو میرے گائے بکری کو ہے۔ تو نبی کی شان اللہ اکبر کبیرہ جو آپ سن رہے ہیں حدیثیں، تقریباً یہ حدیث ہم پورے کریں گے تو اس 2 آیتوں میں 80 حدیثیں ہماری بیان ہوں گی۔ کتنی؟ اور یہ تو صرف 1-2 آیتوں میں ہم مختصر سا وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ضروری ہے کہ جہاں پہ لوگوں کے اعتراضات ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی علوم کا احاطہ کون کر سکتا ہے؟ بھائی یہ کہہ دیا کرو کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگے تو ہی قصہ مختصر۔ کریم اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات سے بہر امن فرمائیں۔ ختم نبوت پاکستان میں یہ آج کل جو وہ چل رہا ہے قادیانیوں کے خلاف، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو قادیانیوں کے خلاف متحد کر دے کہ ان کو اپنے ٹھکانے تک پہنچا جائے، کہ جتھے دکھ ہوتی اتھے جا کھلوتی پہنچ جائے، ان کے سہولت کار بھی برباد ہوئیں۔ تو یقین ہماری جیت اسی پر ہوگی کہ ہم سب ختم نبوت پر پہرا دیں، صرف یہ نہیں کہ سنی قربانیاں دیں اور ہم تو دیں، ہم تو کہتے ہیں بڑی خوش نصیبی ہے کہ یہ جان اس کام پہ آ جائے، یہ سر جو ہے نا اسی ناموس رسالت پر تن سے جدا ہو جاتی، اس سے بڑھ کر کون سی خوش نصیب ہوگی۔ لیکن دوسروں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ نبی کے دعویٰ تو تم بھی نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، ختم نبوت کا عقیدہ تو تم بھی رکھتے ہو، پھر قادیانیوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کیوں نہ بن جائے، مل کر اعلان کریں، آؤ سب دیکھتے ہیں پھر کہ ختم نبوت کے خلاف جو اگر جیسے مسلمان متحد ہو جائیں گے تو وہ خود بخود اسی دن وہ بھاگ جائیں گے۔ کریم اللہ سے دعا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔